بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ہے پری بورڈ ایگزامینیشن 2022 اور 23 کا جو ہے پیپر، اس کا سالوشن کریں گے آج ہم۔ تو یہ اردو کا بی کورس کا پیپر ہے، کلاس 10th ہے اور ایم سیٹ ہے۔ ٹائم 3 آورس یعنی 3 گھنٹے اور میکسیمم مارکس 80 ہے۔ عام ہدایت ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے اس میں اس سوال نامے میں کل 12 سوالات ہیں۔ یہ سوال نامہ 4 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ الف، حصہ ب، حصہ جیم اور حصہ دال۔ ہر حصے میں دی ہوئی ہدایت کے مطابق جواب تحریر کرنا ہے، یعنی جو انسٹرکشن دیے ہوئے اسی طرح اس کے جواب ہمیں لکھنے ہیں۔ جواب تحریر کرتے وقت خشکت اور صفائی کا خیال رکھیں، یعنی جواب ہم جب لکھیں گے تو اچھے سے صاف ستھرا لکھیں گے۔ تو حصہ الف میں دیکھیے یہ ہے درجہ ذیل درسی اقتباسات کو غور سے پڑھیے اور اس سے متعلق سوالوں کے جواب لکھیے، یعنی یہ درسی اقتباس ہے، یعنی ہمارے سلیبس کا ہی ہے۔ تو 1 نمبر کا 1 ہے، 10 سوال تو 10 کے مطلب اس کے 10 نمبر ہیں۔ تو پہلا ہے الف، حصہ الف میں ہے یہ سب ہزاروں برس میں ہوا، اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کی آب و ہوا بدلی، وہ ایسی ٹھنڈی پڑی کہ اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا اور برف کے کھسکتے پھسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے روند ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی، برفستان پگھل کر سمندر ہو گئے اور زندگی پھر ابھری اور پھیلی۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا، اور اس وقت زمین میں کئی 100 گز نیچے تک ہمیں جو کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستان سناتا ہے۔ اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بن مانوس کا برا حال ہوا ہوگا۔ ان میں سے بعض کی 1-2 ہڈیاں برف کے نیچے اور جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں اور زمین کے اندر بہت دور پڑی ہیں، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کروڑ یا لاکھ برس پہلے آباد ہے۔ تو یہ ہمارا پیراگراف ہو گیا کمپلیٹ۔ پہلا سوال ہے درجہ بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے؟ تو ہماری کتاب جان پہچان کا سبق ہے آدمی کی کہانی، اس سے لیا گیا ہے۔ اب اگلا مطلب اگلے پیج پہ ہم پڑھیں گے، 7 پیج ہے، اس میں سے پہلا پیج ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ تو سوال نمبر 2 ہے دنیا کی آب و ہوا بدلی اور ٹھنڈی پڑی تو کیا ہوا؟ تو جواب دیکھیے، دنیا کی آب و ہوا بدلی اور ٹھنڈی پڑی تو اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا اور برف کے کھسکتے پھسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے رون ڈالا۔ اب دوسرا سوال، تیسرا ہے زمین کی تہ میں ملنے والی چیزیں کس کی داستان سناتی ہیں؟ گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستان سناتا ہے۔ سردی اور گرمی کے پھیروں میں بن مانوسوں کا کیا حال ہوا؟ تو اس کا جواب ہے بن مانوس کا برا حال ہوا ہوگا، مطلب برا حال ہوا لکھیں گے۔ اس میں سے بعض کی 1-2 ہڈیاں برف کے نیچے اور جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دفن ہو گئیں۔ سوال نمبر 5 ہے زمین کے اندر دبی ہڈیوں سے ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ تو جواب ہے دبی ہڈیوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کروڑ یا لاکھ برس پہلے آباد تھے۔ تو ہمارے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ اس کے یہ نیکسٹ ہے بے حصہ۔ تو اس میں جو ہے یہ شہری مطلب اقتباس ہے، شہر والا پیراگراف ہے، تو یہ بھی آپ کی بک کا ہی ہے۔ خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر، بم گھروں پر گرے کہ سرحد پر، روح تعمیر زخم کھاتی ہے، کھیت اپنے جلے کے غیروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے، ٹینک آگے بڑھے کہ پیچھے ہٹے، کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے۔ تو اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے درجہ بالا شہری حصہ کس نظم سے لیا گیا ہے؟ تو نظم کا نام ہے شریف انسانوں۔ اب سوال نمبر 2 ہے بم گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بم گرنے سے تباہی بربادی ہوتی ہے۔ زیست کب فاقوں سے تل ملاتی ہے؟ کھیتوں کے جلنے سے، تو کھیت جل جائیں گے تو فصلیں بھی تباہ برباد ہو جائیں گی نا، تو بھوکے مریں گے لوگ۔ اب اگلا سوال ہے جنگ سے آخر کار کس کا خون ہوتا ہے؟ تو جنگ سے آخر کار امن عالم کا خون ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا کے عالم کا ہے نا، امن مرتا ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے کوک دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے جو زرخیز زمین ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے۔
تو ہمارا اب جو ہے پیج نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا. اب نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں. تو یہ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل غیر درسی اقتباسات کو غور سے پڑھیے اور ان پر مبنی سوالوں کے جواب لکھیے. یعنی یہ غیر درسی ہے, ہماری سلیبس کا نہیں ہے. تو اس میں بھی جو ہے 10 سوالات کے 10 نمبر ہیں, یعنی ایک سوال کا 1 نمبر ہے. تو یہ پڑھ رہی ہیں شعری اقتباس ہے یہ. ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا, اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا, لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت, بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. غیروں سے نہ ملیے کوئی بات نہیں, اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا. آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری, وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی, حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ. تو پہلا سوال ہے مکڑے نے مکھی سے کیا عرض کیا؟ تو مکڑے نے مکھی سے کہا اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا. تو آگے بھی لکھ سکتے ہیں لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت, بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. یہاں تک لکھ سکتے ہیں ہم. اب اگلا کویشچن ہے اپنوں کا متضاد, یعنی الٹا اپنوں کا الٹا غیروں, ہے نا. اب اگلا کویشچن ہے مکڑے نے مکھی سے کس بات کی شکایت کی؟ مکڑے نے مکھی سے شکایت کی کہ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں. اب اگلا سوال ہے کس سے کھنچ کر نہیں رہنا چاہیے؟ اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا, یعنی ہمیں اپنوں سے کھنچ کر نہیں رہنا چاہیے. سوال نمبر 5 مکڑے کی بات سن کر مکھی نے کیا جواب دیا؟ مکڑے کی بات سن کر مکھی نے کہا, حضرت کسی نادان کو دیجیے گا یہ دھوکہ. تو ہو گئے 5 جوابات. اب نیکسٹ ہے ہمارا بے حصہ, یہ بھی غیر درسی ہے نا, یعنی ہماری سلیبس میں نہیں ہے. تو یہاں پر ہے اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا اور پریم چند نے پہلی بار افسانے کے فن پر توجہ کی. ان کے ابتدائی دور کے افسانوں میں 2 موضوعات خاص طور پر پیش کیے گئے ہیں, ہندوستان کی قدیم تہذیب, اس کی روایات اور اعلیٰ اخلاقی کردار. ان کے افسانوں میں ماضی کی عظمت اور روحانی صفات کی محبت ملتی ہے. ان میں سیاسی اور قومی شعور کے ساتھ ساتھ مقامی رنگ بھی پایا جاتا ہے. خاص طور پر وہ دیہاتی زندگی کا تفصیلی نقشہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے کی دیہات کی زندگی سامنے آ جاتی ہے. انہوں نے حقیقت نگاری کا بڑا خیال رکھا ہے. یہی حقیقت نگاری ان کے افسانوں کے کرداروں میں بھی ملتی ہے. وہ مکالموں میں کرداروں کی شخصیت اور ان کے مطابق زبان استعمال کرتے ہیں. ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں میں سلطان حیدر جوش, نیاز فتح پور, سجاد حیدر یلدرم اور حجاب امتیاز علی تاج قابل ذکر ہیں. تو اس کا پہلا سوال ہے اردو افسانے کا آغاز کب ہوا؟ اردو افسانے کا آغاز 20ویں صدی کے وسط میں ہوا. تو اس کا پہلے کا جواب ہے. دوسرا سوال ہے افسانے کے فن پر پہلی بار کس نے توجہ دی؟ تو افسانے کے فن پر پہلی بار پریم چند نے توجہ کی. سوال نمبر 3 ہے پریم چند کے ابتدائی دور کے افسانوں کے 2 خاص موضوعات یعنی ٹاپکس کون کون سے ہیں؟ ہندوستان کی قدیم تہذیب اور اس کی روایات اور اعلیٰ اخلاق کرداری. تو یہ 2 ٹاپک لیا تھا انہوں نے. چوتھا ہے پریم چند کے افسانوں کے کرداروں کی کیا خصوصیات ہیں؟ تو پریم چند کے ان کے افسانوں میں سیاسی اور قومی شعور کے ساتھ ساتھ مقامی رنگ بھی پایا جاتا ہے. وہ خاص طور پر دیہاتی زندگی کا تفصیلی نقشہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ آج سے 30-40 سال پہلے کی دیہات کی زندگی سامنے آ جاتی ہے. یعنی ان کے افسانوں میں حقیقت نظر آتی ہے نا, حقیقت نگاری. اب اگلا کویشچن ہے ابتدائی دور کے مشہور افسانہ نگاروں کے نام لکھیے. تو اس کا جواب یہ رہا ابتدائی دور کے افسانہ نگاروں میں سلطان حیدر جوش, نیاز فتح پوری, سجاد حیدر یلدرم اور حجاب امتیاز علی تاج قابل ذکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سے یہاں تک. اب آگے حصہ بے ہے ہمارا قومی تہوار یا تاریخی مقامات کی سیر کے عنوان سے کسی ایک مضمون تحریر کرنا ہے. تو یہ آپ میرے گرامر کی پلے لسٹ میں دیکھ لیجیے گا. میں نے قومی تہوار پر 15 اگست,
اور یوم جمہوریہ دونوں ہی مضمون بنا دیے، تو دیکھ لیجیے گا۔ اور تاریخی مقامات کی سیر، مضمون بہت سارے میں نے بنا رکھے ہیں، تو اس والے میں بناؤں گی نہیں۔ اگر اس میں ہم یہ مضمون بنانا شروع کریں گے تو ہماری ویڈیو جو بڑی ہو جائے گی نا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ کویشچن ہے، اپنے اسکول کے پرنسپل کو اپنا سیکشن تبدیل کرانے کے لیے درخواست لکھی ہے۔ تو یہ بھی گرامر کی پلے لسٹ میں دیکھ لیجیے گا، یہ بھی میں نے سیکشن تبدیل کرانے کے لیے درخواست بھی اس میں لکھ دی ہے۔ اب رتن سنگھ کے حالات زندگی پر ایک مختصر نوٹ لکھیے، تو آپ کی بک کا کویشچن ہے۔ تو رتن سنگھ کے بارے میں ہم تھوڑے سے سینٹنس لکھ سکتے ہیں 5 نمبر کا۔ تو 5 سینٹنس ہم لکھیں گے اس طرح کہ وہ شروع سے ہی افسانہ نگاری کا انہیں شوق تھا، طالب علم کے دور میں وہ کہانیاں لکھنے لگے تھے۔ رتن سنگھ قصبہ داؤد، تحصیل ناروال، ضلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ایک مقامی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل پائی۔ تقسیم وطن کے بعد وہ ہندوستان چلے آئے۔ سن 1962 میں آل انڈیا ریڈیو میں پروگرام ایگزیکٹو کی حیثیت سے منسلک ہوئے، اور اپنی ملازمت کے دوران انہوں نے جالندھر، بھوپال، لکھنؤ، جبل پور اور سری نگر وغیرہ شہروں میں قیام کیا۔ تو اس طرح چھوٹے چھوٹے سینٹنس ہم لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں سبق خدا کے نام کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے۔ تو سبق خدا کا نام آپ نے پڑھا ہوگا نا، خدا کے نام خط، یہ سبق ہے جس میں اس نے خدا کے نام پہ خط لکھا تھا، تو اس کا شارٹ کٹ میں خلاصہ لکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد ہے مرزا غالب کی شاعری کی چند خصوصیات بیان کیجیے۔ تو یہ بھی آپ کی بک کا کویشچن ہے۔ تو مرزا غالب کی جو ایک غزل ہے اس میں ان کے بارے میں چند جملے لکھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے کچھ خصوصیات لکھ دیجیے گا۔ یا علامہ اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری کا مرکزی خیال اپنی زبان میں لکھیے۔ تو دیکھیے یہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی نظم ہے نا پہاڑ اور گلہری، اس کا مرکزی خیال یہ کہ یہ نظم جو ہے ایک مکالمے کی طرح ہے کہ اس میں پہاڑ اور گلہری جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ بتانے کی کوشش کری کہ اس کائنات میں یعنی اس دنیا میں ہر شے جو ہے اپنی جگہ اہم ہے، ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے۔ کوئی چیز چھوٹی یا بڑی ہو ایسا ضروری نہیں کہ اس کی اہمیت نہیں، چھوٹی یا بڑی چیز سبھی کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کے الگ فائدے ہیں۔ قدرت کے اس کارخانے میں کوئی چیز نکمی نہیں اور نہ ہی کوئی بڑی، خدا نے ہر چیز کو مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔ اس نظم کے ذریعے اقبال نے اونچ نیچ سے دور رہنے کا سبق دیا ہے ہمیں۔ تو یہ ہو گیا اس نظم کا مرکزی خیال۔ تو ہمارا پیج نمبر 4 بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے۔ اب یہاں پر کویشچن نمبر 7 ہے، درجہ ذیل سوالوں کے متبادل جوابات میں سے صحیح جواب تلاش کر کے لکھیے۔ یعنی 4 آپشن ہے، اس میں سے ایک ہمیں صحیح تلاش کرنا ہے۔ تو پہلا ہے وہ لفظ جس سے بیتے وقت میں کسی کام کا ہونا یا کرنا ظاہر ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے فعل ماضی۔ سوال نمبر 2 ہے وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو فعل معروف۔ اب آگرہ، قطب مینار اور محمود کس کی مثالیں ہیں؟ تو آگرہ، قطب مینار، محمود تو اسم ہے نا، لیکن اسم معرفہ یعنی اسم خاص۔ اس کے بعد ہے جملے کے اختتام پر کس رموز اوقاف کا استعمال ہوتا ہے؟ یعنی آخر میں جو جملہ ختم ہوتا ہے نا، تو انگلش میں ہم جیسے فل اسٹاپ لگا دیں تو اردو میں ختمہ، جملے کے آخر میں ختمہ۔ اب اگلا کویشچن ہے خوشحالی کا متضاد بدحالی۔ اب نیکسٹ پیج پہ چلیں گے، ہمارا پیج نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے نیکسٹ ہے درجہ ذیل میں واحد کی نشاندہی کیجیے۔ یعنی ہمیں واحد بتانا ہے، اس میں کون سا ہے؟ تو کتاب واحد ہے۔ واحد یعنی ایک چیز، تو یہ سب زیادہ ہے، عمرہ، افواج، پیغامات، یہ جمع ہے، اور واحد سنگل یعنی کہ واحد۔ اب اگلا کویشچن ہے حیرت انگیز اور درد مند میں انگیز اور درد مند کیا ہے؟ تو حیرت انگیز میں بعد میں جو لگتا ہے وہ لاحقہ، پہلے لگتا ہے وہ سابقہ، تو انگیز اور مند جو ہے بعد میں لگا ہے تو یہ لاحقہ ہے۔ اب اگلا ہے درجہ ذیل میں مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔ تو وفاداری جو ہے مؤنث ہے، جیسے کہ ای لگ رہا ہے نا، تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ مؤنث ہے۔ اب اگلا کویشچن ہے درجہ ذیل محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ کوئی سا بھی 2 کرنا ہے۔ تو میدان چھوڑنا، تو رضیہ سلطان نے میدان چھوڑنا گوارا نہ کیا اور لڑتے لڑتے جان دے دی۔ بھیس بدلنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیس بدل کر اپنے رعایا کا حال چال معلوم کرتے تھے۔ ہتھیار ڈالنا، انگریزوں نے ہندوستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، ٹھیک ہے نا۔ موت کے گھاٹ اتارنا، غداروں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد حصہ دال، یعنی اس میں کویشچن آنسر ہے آپ کو۔
تو پہلا سوال ہے رضیہ کی فوج کا مقابلہ کس سے ہوا؟ تو رضیہ کی فوج کا مقابلہ التونیہ کی فوج سے ہوا۔ بندو کو کاٹ کا گھوڑا کیوں کہا گیا ہے؟ تو بندو کو کاٹ کا گھوڑا اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ بندو نے اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا اور وہ ناکارہ رہا، اسی لیے اس کو کاٹ کا گھوڑا کہا گیا۔ اور سوال نمبر 3 ہے سعادت علی کو انگریزوں نے اودھ کے تخت پر کیوں بٹھایا؟ تو سعادت علی جو انگریزوں کا دوست تھا، اور سعادت علی جو آصف الدولہ کا بھائی تھا، اور اس نے اپنی آدھی مملکت جو ہے اور 10 لاکھ روپے کے بدلے جو ہے حکومت کے بدلے انگریزوں کو دے دیا تھا، تو اس لیے انگریزوں نے اس کو اودھ کے تخت پر بٹھایا۔ سبق بے تکلف ادب کی کس صنف سے تعلق رکھتا ہے؟ تو انشائیہ۔ سبق کارتوس کے مصنف کون ہے؟ حبیب تنویر۔ تو ہمارا پیج نمبر 6 کمپلیٹ ہو گیا۔ اب نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے اگلا کویشچن جو ہے نظم کا ہے، یعنی شعری حصے کا ہے۔ کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ مرزا غالب کی غزل کا ہی کویشچن ہے نا، کہ یہاں صورت کے معنی طریقہ اور تدبیر کے یا حل کے، یعنی کسی بھی مسئلے کا حل نظر نہیں آتا، کچھ تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اپنے مقصد کی کامیابی کس طرح ہو۔ اب اگلا کویشچن ہے پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو پہاڑ اور غار کو نگاہ میں نہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کی بھلائی اور ترقی کی راہ میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ یا پریشانی سے متاثر نہ ہو اور مستقل ہم آگے بڑھتے رہیں، چاہے کوئی بھی رکاوٹ آئے، وہ پہاڑ ہو یا کوئی غار ہو اندھیری سی، اس کا ہم سامنا کریں اور آگے بڑھتے جائیں۔ اب اگلا سوال ہے سوال نمبر 12، کس شاعر کو خدائے سخن کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کو خدائے سخن کا لقب دیا گیا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ کس کا شعر ہے؟ تو یہ مرزا غالب کا ہے، مرزا غالب کی غزل ہے، آپ کی کتاب کا ہی ہے۔ اب سوال نمبر 3 ہے کس کی شاعری میں ہندوستانی ماحول کی عکاسی ملتی ہے؟ تو نذیر اکبر آبادی کی۔ تو یہیں پہ ہمارا جو ہے پورا پیپر کمپلیٹ ہو گیا ہے، پیج نمبر 7 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، میرے سمجھانے کا انداز بھی آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہوگا۔ تو میری ویڈیو اچھی لگ رہی تو آپ لوگ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ، تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کو بھی اس پیپر کا جو ہے سولوشن ملے، وہ بھی حل کر لیں اپنے پیپر کو۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میری ہمت بڑھے، میری ہمت بڑھائی۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔